تو یہ تھے وہ لوگ جو خدا کی سزا کا نشانہ بنے، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے۔ بہرحال اور شیخ سعدی آگے بڑھ گئے۔ شیخ سعدی نے پھر بڑے بڑے کمالات دنیا کے سامنے رکھ دیے، اور ان کے کمالات میں سے جیسے کہ ایک گلستان و بوستان بھی ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں پھر مکمل کرتا ہوں۔ گلستان اتنی مقبول، بوستان و گلستان دونوں اتنی مقبول کتابیں ہیں یہ کہ بارگاہ رسالت میں بھی ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ سب وہاں کی مقبولیت ہے۔ یاد رکھیے، شہرت وہ ہوتی ہے جو آپ اور میں دیتے ہیں۔ شہرت وہ ہے جو ہمارے ذرائع اور ہمارے وسائل کی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور مقبولیت وہ ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے شہرت اور مقبولیت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ شہرتیں مٹ جاتی ہیں، مقبولیتیں قیامت تک کے لیے قائم رہتی ہیں۔ شہرتیں صرف زبانوں تک جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ذہنوں پر اثر کرتی ہیں، اور مقبولیتیں دلوں اور روحوں میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اب اس مقبولیت کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے بھی ایک زمانے میں کوشش کی۔ امیر خسرو بہت بڑے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک، ان کے بعد ان جیسا کوئی آدمی نہیں، اور ان کی وابستگی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیوں سے کیا بات تھی۔ شیخ سعدی کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آگے آئے، امیر خسرو جیسا آدمی۔ تو وہ ایسا ہوا کہ ایک روز، اور وہ بھی اپنے شیخ کی محبت میں، حضرت امیر خسرو آگے بڑھنا چاہتے تھے، کوئی شیخ سعدی سے انہیں کوئی رقابت نہیں تھی۔ ایک روز حاضر خدمت ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں، تو دیکھا کہ حضرت کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو دیکھا بڑے شوق سے مطالعہ کر رہے ہیں، بہت ہی نماگ سے۔ تو ان کو رشک آیا کہ یہ کون مصنف ہے جس نے میرے شیخ کو اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہ گلستان سعدی ہے، سعدی کی کتاب ہے، تم تو جانتے ہو نا، یہ وہ ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ تو امیر خسرو نے کہا کیوں نہ میں بھی کوئی ایسی کتاب لکھ دوں کہ میرے شیخ میری کتاب کا مطالعہ فرمائے اور مجھ پہ توجہ فرمائے۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ چنانچہ وہ گھر گئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کتاب لائے، اس کا نام تھا بہارستان۔ وہ تھی گلستان، یہ تھی بہارستان، اور لا کے اپنے شیخ کی خدمت پیش کی۔ حضور یہ کہا کہاں سے؟ کہا میں نے خود تصنیف کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو، اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ گلستان جیسی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت نے لیا اور اس کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے، فساد بھی خوب ہے، بلاغت بھی خوب ہے، ادبیات بھی خوب ہے۔ امیر خسرو بڑے جوہر دکھائے، مگر اس میں ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز مجھے نہیں مل رہی ہے۔ کہا حضور وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ کہ گلستان کی سیر تو رسول خدا خود کرنے آتے ہیں، تیری بہارستان میں اللہ کے رسول کب آئیں گے؟ تو مجھے وہ گلستان میں تو وہ نظر آتے ہیں۔ امیر خسرو حیران رہ گئے، اس کا کیا جواب تمہیں کہ رسول اللہ جس گلستان کی سیر کریں، یعنی جس کو حضور اپنے ہاتھوں میں تھام لیں، اس کی کیا بات ہے؟ خیر باتیاں ختم ہو گئی، امیر خسرو اپنی کتاب لے کے گھر چلے گئے۔ رات ہوئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں دربار لگا ہوا ہے، ذات رسالت مآب تشریف فرما ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور برابر میں ان کے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور سامنے شیخ سعدی کھڑے ہوئے ہیں بڑے ادب سے۔ حضور تشریف فرما ہے اور حضور کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کی کتاب ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس کی، شیخ سعدی کی۔ تو وہ جو شیخ نے فرمایا تھا کہ تیری بہارستان میں اللہ کے رسول کب آئیں گے؟ جب آ جائیں گے پھر تو گلستان کے برابر پہنچے گا، ابھی تو گلستان میں ہے اللہ کے محبوب، اور یہ کتاب ان کی بارگاہ میں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک پہنچ کے سعدی رک گئے۔ یہ 4 اشعار کا قطعہ تھا کہ چوتھا سمجھ نہیں پڑتا تھا، اب کیا کہوں؟ تو حضور تشریف لائے، فرمایا بولو سعدی صلو علیہ وآلہ۔ دنیا سعدی کے اس قطعے کے برابر نہیں پہنچ سکتی، ان کے باقی معاملات تو بہت اوپر کے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔